اسلام کو شاہ رخ خان سے دیپیکا پاڈوکون سے مت دیکھو، لیکن ابھی خان صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کوئی گانا بنایا اور جوڑ دیا اسلام سے۔ یہ دیکھیے وہاں تو زعفرانی رنگ کا کپڑا پہنا دیا ہمارے ہندو بھائی کو تکلیف دینے کے لیے، ہرے رنگ کا کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ یہ دیکھیں ڈپوٹیشن، ہرے رنگ کا کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ دیکھیں ڈپوٹیشن، کیا اسلام کا کون سا کلر ہے؟ کیا اسلام کا ہرا رنگ ہے پرماننٹلی؟ غلط بات، ہرا رنگ نہیں ہے بلکہ سفید رنگ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو پسند فرماتے تھے۔ سبز گنبد جو ہے ہرے رنگ کا، مدینہ المنورہ کا، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پرٹیکولر کلر کوئی ہے تو وہ ہرا رنگ ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے، مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر تھا، اس وقت جب آپ کے صحابہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا، اس زمانے میں ہر وقت کے بادشاہ کا ایک نہ ایک سمبل ہوا کرتا تھا، ایک نہ ایک فلیگ ہوتا تھا، زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی کا جو جھنڈا تھا تو اسلام کا جھنڈا مانا جاتا تھا۔ اس وقت اسلام کا جھنڈا کون سا تھا؟ بھارت کے اندر، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کا، ہماری دیش کا جو جھنڈا ہے وہ ترنگا ہے۔ ترنگا میں ایک ریڈ کلر ہے اور ایک ہرا رنگ ہے، گرین کلر ہے اور ایک سفید، 3 کلر جو دیا گیا ہے، 3 بڑی کمیونٹی کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے اس ملک کا جھنڈا کون سا؟ ترنگا، لیکن ہمارا جو ہر مذہب کا الگ الگ ہوتا ہے، زعفرانی رنگ، گیروا رنگ ہے ہندو بھائیوں کا، ان کا مذہبی جھنڈا وہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی جھنڈا کون سا ہے؟ مسلمانوں کا مذہبی جھنڈا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں، بس یہ جانتے ہیں وہ ہرا رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ ہرا رنگ کا جھنڈا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ چلے تھے تو اس وقت ہاتھ میں جو جھنڈا تھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام کی جو نشانی تھی، 2 کلر کو مکس کر کے وہ جھنڈا بنایا گیا تھا۔ پہلا کلر بلیک تھا، دوسرا کلر وائٹ تھا۔ آج وہ جھنڈا جمعیت علماء ہند کا جو جھنڈا ہے، وہی جھنڈا مکہ المکرمہ کے فتح کے بعد صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھا۔ اسی لیے خدا کے واسطے اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کو شاہ رخ خان اور دیپیکا پاڈوکون سے مت دیکھو، اسلام کو آفتاب سے مت دیکھو، اسلام کو آفتاب اور شردھا کے کان سے مت دیکھو۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھو، اسلام کو جج کرنا ہے تو عمر فاروق کو دیکھو، اسلام کو پہچاننا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت علی کو دیکھو، عشرہ مبشرہ کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ آپ کو کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگا ان کا کوئی مقصد ہوگا۔ کیا وہ فلم بنانے والا کوئی داڑھی اور ٹوپی والا مسلمان تھا کہ نہیں جناب؟ انہوں نے بھگوا کلر کا کپڑا پہنا دیا ہے، ہرا رنگ کا کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ ارے جا کے ڈائریکٹر سے پوچھو، ہمارا رول ماڈل شاہ رخی نہیں ہے، ہمارا رول ماڈل کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم تو منع کرتے ہیں۔ آئے لائن پہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بائیکاٹ گانا، پتہ نہیں نام کیا ہے اس گانے کا، واللہ عالم، اللہ بچائے خیر۔ کوئی شرم رنگ ایسا کچھ گانا ہے، کیا چل رہا ہے ٹویٹر پر، فیس بک پر؟ بائیکاٹ یعنی منع، گانا نہیں سننا۔ ارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے تو 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ گانا سننا حرام ہے، حرام ہے گانا سننا۔ اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں لائن پر، سب آہستہ آہستہ آئیں گے۔ پہلے ہاتھ دھونے کو غلط بولتے تھے، اب کرونا محترم آئے تو ہاتھ بھی 10 مرتبہ دھونے لگے۔ آپ 10 مرتبہ جناب وہ سینیٹائز بھی لگانے لگے۔ اب پردے کے اوپر نہیں، نقاب پہن کر کیسے ہماری بچیاں رہیں گی 6 گھنٹے تک؟ تو اللہ نے کہا اچھا 6 گھنٹے تو دور کی بات ہے بیٹے، 12 گھنٹے بھی آفس میں رہو گے تم، وی آئی یور ماسک، 12 گھنٹے ماسک پہن کر رہو۔ ماسک نہیں تو انٹری نہیں، لکھا ہوتا ہے نا کہیں کہیں۔ یہ اس بات کی اہمیت کے لیے ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے بھائی، کہ بھائی بیٹیاں ماسک لگا کر کیسے رہیں گی؟ نقاب میں 12 گھنٹے مارکیٹ جانا ہے، کہیں جانا ہے تو کیسے رہیں گی؟ تو یہ کورونا نے آ کر کے 3 بڑی غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ کہ کورونا کو یہ سمجھیے کہ اس زمانے کا جنات ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا۔ سمجھایا کہ یہ اچھا بھید بھاؤ، سنویدھان کے خلاف قانون بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کون سا قانون؟ CHH، جس پہ بہت پروٹیسٹ ہوا تھا، یہ سنویدھان کے خلاف تھا۔ یہ قانون کون سا سنویدھان کا؟ آرٹیکل نمبر کون سا تھا؟ وہ آرٹیکل نمبر 15 تھا۔ جی ہاں،
اس کے خلاف تھا، جس میں صاف لکھا ہے کہ کسی کو ذات کے آدھار پر، دھرم کے آدھار پر، برادری کے آدھار پر، علاقے کے آدھار پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس قانون میں صرف دھرم کے نام پر بھید بھاؤ کیا گیا، یعنی الگ الگ رہو، کون؟ ٹوپی داڑھی والے الگ رہو، باقی سب کے سب برہما سوتر پڑھنے والے، ہنومان چالیسا پڑھنے والے، گایتری منتر پڑھنے والے، یہ سب کے سب الگ رہے۔ پھر جو مسلم ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ الگ رہو۔ اس قانون میں ایسا پراپدان لایا گیا کہ ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بس اس میں یہ کہا گیا کہ الگ الگ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بلکہ آپ کے خواجہ ابو طالب کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی سرپرست تھے آپ علیہ السلام کے، کوئی آپ کے پیچھے کھڑے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سامعین کرام، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ایک موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے محمد، اگر تمہارے باپ کی یاد آئے، اگر تمہیں تمہارے باپ کی یاد آئے، تمہیں والد محترم کی بات یاد آئے، تمہیں اپنے والد محترم کی یاد آئے تو میری شکل دیکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری شکل تمہارے ابا جان کی شکل ایک جیسی تھی، کبھی بھی میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اے محمد ابن عبداللہ سن لو، جہاں تمہارا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ سامعین کرام، کہیں بھی ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو سپورٹ تھا، ایک ٹاجن کو دردناک انداز میں سینوں کو پھاڑ کر عطریوں کو نکال کر چبایا جاتا ہے، گلے کا ہار بنایا جاتا ہے اور پیچھے سے نیزہ مار کر ہلاک کرنے والے کا نام وحشی، لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میں ایمان لانا چاہتا ہوں، بہرکیف وہ ایک پروسیس میں ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے۔ دنیا والوں ہے کوئی اگر عراق میں ٹیررسٹ کو ڈھونڈنا ہے تو امریکہ عراق کو ہلاک کر دیتا ہے، اپنے دشمن کو معاف نہیں کر پاتا۔ معصوم انسان افغانستان میں اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، چچینیا میں معصوم انسانوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، کوئی اپنے کسی دشمن کو معاف نہیں کر پاتا۔ لیکن آؤ نبی کے دربار میں، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو، اپنے چچا کے قاتل کو سینے سے لگا کر معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، صرف اتنا کرنا کہ میرے سامنے سے کبھی مت آنا، میرے پیچھے سے آنا۔ اگر کوئی اپنے چچا کے قاتل کو معاف کرتا ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنی تکلیف دی گئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اخلاق دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے سب کے سب کو معاف کر دیا کہ جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب معاف۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت کو پیدا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔